اگر ان کا ثواب ایصال کریں تو اس کے لیے کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے کا پورا قرآن پڑھ کر ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ ایک سورت حتیٰ کہ چند آیتیں پڑھ کے بھی اس کا ثواب کسی بھی مرحوم کی روح کو ایصال کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس میں کوئی پورا قرآن پڑھنا، اور بعض اوقات تو ہماری طرف یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک ختم کرنے کے لیے ایک صفحہ ایک پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرا کہتا ہے دوسرا صفحہ تو پڑھ. یہ ایک عجیب و غریب جو ہے نا ایک سلسلے، ان سے اجتناب چاہیے. خلوص کے ساتھ آپ نے چند آیتیں بھی پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا جو سمندر ہے رحمت کا، اس میں بڑی وسعت ہے. وہ چند آیتوں کو بھی اگر اس کے ذریعے بخشش پہ آئے تو وہ کروڑوں گناہوں کو معاف فرما سکتے. جی جناب قاضی خدمت. ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں کوئی بھی ایک مثال نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے قرآن شریف پڑھ کر کبھی کسی کو بخشا ہو. بس سلام کی حد تک. اگر اور اس میں آپ نے تو معاملے ختم کر دیا. ڈاکٹر صاحب میں عرض کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری کے اندر 2 مقامات پر ہے، مسلم کے اندر ہے، ترمذی میں ہے، مستدرک للحاکم میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. وہ حدیث پڑھیں اور دیگر میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں نا کہ کیونکہ پھر آپ کہتے ہیں قطع نہیں کہاں سے لے کے آ گئے. نہیں وہ پتہ چلے گا نا. بہرحال نبی پاک اپنے صحابہ کی امرائی میں تشریف لے کے جا رہے تھے جی. تو اللہ کے نبی کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی نے کھجور کی ٹہنی، 2 روایتیں، ایک میں یہ کہ اس کو درمیان سے چیرا اور ایک میں یہ توڑا. ایک قبر پہ ایک رکھی، دوسری قبر پہ دوسری رکھی. صحابہ کرام نے عرض کی لما صنعت ھذا یا رسول اللہ، حضور آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ٹہنی ہیں جب تک یہ ہری رہیں گی، یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی تو اس کا ثواب اس قبر والے کو ملے گا. اللہ پاک ان کی اس کلام کی وجہ سے ان کے عذاب کو ختم کر دے گا. تو جب یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو یہاں سے ہم نے مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ جب ٹہنیاں اللہ کی تسبیح پڑھیں اور ٹہنیاں اللہ کی تسبیح اس نیت سے بھی نہیں پڑھ رہی ہیں کہ ہم اس میت کو، اس مردے کو ہم پہنچا رہے ہیں ثواب، وہ صرف اپنے ٹہنیاں پڑھ رہی ہیں تو اس کی برکت سے اس قبر والے کے عذاب کو اللہ ختم کرتا ہے، اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. تو اگر ایک مسلمان جو اشرف المخلوقات ہے، جب وہ اللہ کا قرآن کہ جو کلام میں سب سے بڑا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے، جب اس کو پڑھے گا تو اس کا ثواب جب ایصال کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا. اور یہاں بنیاد ایصال ثواب ہے، اور اصولی طور پر ہر وہ چیز کہ جس کو یعنی ثواب کمایا جا سکتا ہے، آپ اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت شدہ ہو. جی یہ جو روایت پڑھی گئی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا کافی حصہ درست ہے اور کچھ حصہ اضافی ہے. صحیح. جو حدیث میں نہیں. صحیح. یہاں تک تو درست ہے کہ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحیح. اور یہ بھی فرمایا، یعنی اللہ کے رسول کو یہ بھی بتلایا گیا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کن 2 وجوہ کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے. وہ بھی فرمایا کہ ایک غیبت بہت کرتا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پھر حدیث میں یہ صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی اور دعا کر کے آپ نے وہ چھڑی چیر کر ان دونوں قبروں پہ آدھی ادھر ڈالی. پھر فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک یہ چھڑیاں ہری رہیں گی تب تک اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا. یہ الفاظ کہ چھڑیاں تسبیح پڑھیں گی اور اس وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی، نہیں. اللہ کے رسول نے جو ان کے لیے دعائیں فرمائیں ان دونوں قبر والوں کے لیے، وہ آپ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کرے گا. تو اگر دعاؤں کا اثر تھا تو پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ جب تک یہ سب نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ایک نشانی بتا دی کہ یعنی میری دعا اس وقت تک ان کو فائدہ دیتی رہے گی جب تک یہ ہری رہیں گی. یہ کیا واقعی؟ جی آپ نے نشانی بتا دی، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے رسول نے خود، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے؟ حدیث میں ہے کہ یہ میری دعا، اسی حدیث میں جو انہوں نے پڑھی. یہ حدیث میں کہ میری دعا اس وقت تک فائدہ دے گی جب تک سمجھیں؟ نہیں، یہ حدیث میں ہے کہ آپ نے دعا مانگی اور آپ نے فرمایا جب تک، آپ نے بھی اضافہ کیا. سنیں اضافہ آپ نے بھی کیا. سنیں جب تک یہ 2 چھڑیاں ہری رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا. یہ کہا فرمایا نا. جی یہی فرمایا. اب اس کا مطلب اور آپ کیا نکال سکتے؟ انہوں نے نکالا. میں آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. انہوں نے یہ نکالا کہ چھڑیاں تسبیح پڑھیں گی
جی۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی. اللہ کے رسول ان دونوں باتوں میں اللہ کے فرق ہے. رسول کی دعا کا سگنل تھوڑی ہے، وہ تو مستجاب الدعوات ہے. بالکل میں کہہ رہا ہوں مستجاب الدعوات ہے. دیکھیں بات مکمل، میری صحیح بات کا غلط مطلب نہ لینا. میں کہاں نکال دیکھیں نا، غلط مطلب نہ آپ لیں. جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چھڑیوں نے تسبیح نہیں پڑھی. بس دو مسئلے ہو گئے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تشریح حضرت نے فرمائی ہے خود اپنی بات کے اندر یہ آگئے، جیسے کہ آپ نے ان سے وضاحت کی، یہ خود ساختہ حدیث کی تشریح ہے. جیسے خود ساختہ قرآن کی تشریح کرنا تحریف قرآن ہے، اس طرح خود ساختہ حدیث کی تشریح کرنا تحریف حدیث ہے. جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے حدیث میں اضافہ درمیان میں اپنا بولے نا. اب میں آپ کی گفتگو 6 منٹ میں نے آپ بولے نا. پہلے آپ نہیں پھر آپ نہیں، تو کہ اب وہاں 6 منٹ آپ نے کیوں مجھے ٹوکنے کا کبھی دنیا یہ بھی تو دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ قریشی صاحب کو بھی ٹوکا تھا. ڈاکٹر دنیا صاحب کو مثال تو ملے نا. ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمیشہ قاری خلیل کو ٹوکا نہیں، جاتا ہے. ٹوکا نہیں اب جاتا، یہ روکا جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب قاری خلیل سے محبت ہے، سوال کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اوروں میں ہر عیب نظر آ جاتا ہے، خود ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ علماء کا انداز کیا ہونا چاہیے. انہوں نے غلط تشریح کی حدیث کی، میں بیچ میں بول رہا ہوں. آپ نے متن غلط پڑھا ہے. آپ نے متن غلط پڑھا ہے. میں نے متن غلط، میری تو تشریح پہ اعتراض ہے. آپ نے متن غلط پڑھا ہے. جتنی حدیثوں کا نام آپ نے لیا ہے جو ابھی سنوا رہے تھے، جو آپ نے ایک دفعہ یاد کر رکھی ہے، اس میں سے کسی ایک حدیث میں دکھا دیں کہ وہ چھڑیاں تسبیح آپ نے یہ نہیں بتایا. میرا جواب آنے لگا ہے. ٹوکا نہیں، میں ٹوک رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا ٹوک رہا ہوں، میں ٹوک رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا یہ آپ نے اس کے قیاس لیا ہے کہ وہ استنباط نہیں. انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں استنباط چھڑیاں جو ہیں تسبیح پڑھ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب اب سنیں، غلط مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنی بھی شروعات بخاری ہیں، تمام شروعات بخاری نے یہ لفظ لکھے ہیں، امام ابن حجر نے لکھے. میں شروعات کی بات نہیں کر رہا، اصل متن کی بات کا مطلب آپ نے بخاری کا متن بدلا سکتے ہو، اور یہ تحریف حدیث کی بات نہیں کر سکتے. یہ تحریف حدیث سے آپ نے اصل متن بدلا، اور اصل متن حضور پر بہتان ہے. ان کی بات تو سن لیں پہلے. اصل توہین رسالت تو یہ ہے ایک بات اللہ کے رسول نے کی نہ ہو. اللہ کے رسول نے ایک بات کہی نہ ہو. نہیں دیکھیے آپ نے یہ اس کو آپ کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں. ہمیں نہیں بولنے اگر کوئی توہین رسالت کے الفاظ ڈاکٹر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے توہین الفاظ ہیں. ہمیں کسی کے لیے ہمیں کسی کے لیے ایسی بات منسوخ کرے میں نے نہ کہی ہو. مفتی صاحب فلیتبوأ مقعدہ من النار. قاری صاحب اتنی شدت نہیں آنی چاہیے کہ ہم توہین رسالت کے الفاظ استعمال. یہ اپنی بات کو واپس انہوں نے نہیں کہا کیوں واپس لوں. آپ نے توہین کیوں ہو نہیں پھر آپ بھی اپنی بات کر رہے ہیں. کوئی بات کر رہے ہیں آپ یہ کی بات ہے. توہین رسالت کے الفاظ اس نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، خطرناک الفاظ ہے. جب بھی آپ کا دل کرتے آپ کسی کو اٹھ کے انہوں نے کہا مجھے کہ گستاخ تم کیا کہا ہے؟ ابھی کہا نا. پھر میں کیوں میں نے تو واپس لوں. تمہارے پہلے کہہ دیا نا. میں کیوں واپس کروں. آپ نے پہلے توہین رسالت انہوں نے کہہ دیا نا، بدلہ لے لیا. آپ نے اب میں کیوں واپس لوں. وہ نار کہتے تو پھر بات تھی نا. جان بوجھ کر غلط بات ہے نا. توہین رسالت کے لفظ ہے، جملہ تو غلط ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا نا توہین رسالت کی یہ بات کوئی بات ہے کہ آپ کسی کو بھی توہین رسالت شغل بنائے ہوئے ہم سے روک رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، روک رہے ہیں اس چیز کو. بہت میں بھی روک رہا شدید ہوں. اس سے پہلے کہا شغل بنائے ہوئے شدید الفاظ شدید الفاظ ہے. میری بات سن میسوی صاحب آپ بھی تراشی شدید الفاظ شدید الفاظ. یہ ڈاکٹر صاحب یہ واپس لے گئے. دیکھیں اس نے توہین رسالت کا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے مجھے نہیں کہا. میں نے اس کے رپلائی میں کہا، رپلائی میں ہو گیا نا بدلا. مجھے آپ نے کس وجہ سے کہا؟ کس بنیاد پر آپ نے واپس کس جائیں گے؟ بنیاد پر کہا ہے؟ دیکھیں آپ نے کس بنیاد پر آپ میں ابھی شروع ہو گیا بدلا ہو گیا. کروڑوں لوگ بدلا ہو گیا. آپ نے جو آپ چینل کی وجہ سے میری بات سنیے نا، میری بات سننے تم لوگوں کو میری بات سنیں. میری بات تو سن رہے ہیں، میں ہی نہیں لگتا کیا کہ تم کیوں میری بات ہی نہیں سن رہے آپ. اس کو دیکھو. میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب گفتگو ہو رہی تھی آپ اپنے بالکل دلائل دیں، متن اگر بدلا ہے وہ بھی آپ کہہ دیجئے، آپ کے نزدیک ہے جو بات بھی ہے. لیکن توہین رسالت ایک انتہائی شدید لفظ ہے، اس سے معاشرے میں ہیجان پھیلتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن سے کچھ اور اخذ کر لیں، کچھ اور مطلب لے لیں، کچھ اور واقعہ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کی کون ذمہ داری قبول کرے گا. میری آپ سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے،
آپ توہین رسالت کے الفاظ واپس لے لیں, وہ گستاخ کے لے لیں گے, بس یہ میری گزارش. چلیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے شہری کا وقت ہے, بہترین وقت ہے, اور میں کبھی آپ سے گزارش نہیں, میں کیا کہوں گا, وہ آپ کے, میں توہین رسالت کے الفاظ واپس لیتا ہوں, وہ گستاخ کے لے لیں گے. آپ ذمہ دار میں وہ لیں گے واپس. ٹھیک ہے جی, اگر میں نے کہا ہے کہ جی آپ نے توہین کی ہے, میں اپنے الفاظ واپس لوں. الحمدللہ. میں اس کے بعد جو آپ بھی واپس سے میں بھی الفاظ واپس لے لیتا ہوں, کوئی ایسی بات اب میری عرض پہلے 2 منٹ رہے. شام میں جھگڑا ختم ہو گیا, آپ شام میں کوشش کیا سے بھائی سنیں, شام میں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے, جی وہ اپنا میسج دے گئے, مجھے گفتگو سن, میری بات کو میسج سنتے ہوئے چلے جائیں بھائی صاحب. اچھا, آپ پھر وہ کہے گا میں نہیں, پھر میں جواب دوں گا, اس لیے نہیں. بالکل دیں, آپ آئیں آ کر بیٹھیں, یہ تو بات اچھا بتا دیں. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو بخاری مسلم نے حوالے دیے حدیث کی کتاب کے, یہ حدیث کے اندر واضح موجود ہے, اور بہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ تسبیح کے بھی موجود ہیں. اب دیکھیں, میں یہ بات کر رہا تھا اٹھ کے آگے انہوں نے بات چھیڑ دی. اور جتنی بھی بخاری مسلم ترمذی کی شروعات ہیں, امام ابن حجر ہیں, صاحب فتح الباری ہیں, صاحب عمدۃ القاری ہیں, جتنے بھی ہیں ان کے بھی جو بڑے بڑے ہیں, انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حضور نے ٹہنیاں لگائیں, جب تک ان کی تسبیح ہوتی رہے گی, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کی خطاؤں کو بخشتا ہے. اسی طرح اب یہ ہے اس طرح. اب وہ اپنی طرف سے خود ساختہ حدیث کی تعویل اور تشریح کر رہے ہیں, کہ جو کہ میں نے پہلے کہا یہ حدیث کی جو ہے نا وہ تحریف ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, کہ یہ کوئی انداز علماء نہیں ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں, ان سے بات کریں, یہ آپ ان سے بات کریں. میں کروں. انہوں نے تو ایک کھلونا بنا لیا ہے کہ بھائی جب دل کرے آپ آ کر اپنی بات کریں اور دوسرے پہ آپ چڑھائی. دیکھیں کل ہماری گفتگو ہوئی ہے, اس میں بھی کتنے پیار سے ہم نے بات کی, انہوں نے پھر آگے سے غلط الفاظ استعمال کیے. یہ چینل ہے, یہ کوئی آپ اپنے مدرسے کے کسی نشست پہ نہیں بیٹھے ہو. چلیں ٹھیک ہے, میں بھی ان سے کرتا ہوں, یہ آپ ان سے, میں بھی کرتا ہوں. آئیے آپ اور بھی آئیے. پھر میری عرض سنیں, جی میں نے اس سے پہلے بھی صرف چینل کی وجہ سے, آپ کے پروگرام کی وجہ سے, ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے, ان کے بڑوں کو بھی پتہ ہے, جن لوگوں سے ہماری بحثیں مناظرے ہوئے ہیں, کہ بھئی ہم لوگ مناظرے میں کیا انداز نہیں, اور ظاہر ہے یہ مناظرے کی محفل ہے, لیکن یہ ہم کتنے پیار سے بات کرتے ہیں, ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ ابھی اس کو میں ابھی کرتا ہوں. صحیح, آئیں آپ آئیے تشریف لائیے, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے